نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما بيسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم فقهنا في الدين آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ، اپنی نیتوں کو خالص کرتے ہوئے اپنے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا، ہمیں توفیق دے دی، ہمیں چنے ہوئوں میں شامل کر لیا کہ ہم اس کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی کوشش کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی عطا فرمائے۔ ہم نے اپنی لاسٹ کلاس میں چیپٹر نمبر 12 کا کچھ پارٹ کر لیا تھا۔ آج انشاءاللہ ہم اس سے آگے کنٹینیو کریں گے۔ تو ایز یوزول آپ لوگ اپنی کاپی پینسل بک پکڑ لیجئے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قالت لہا فاطمۃ، فاطمہ نے اس سے کہا۔ اب اس میں قولا جو ہے یہ فعل ماضی ہے اور فاطمہ تو اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے۔ فاطمہ نے کہا، کس سے کہا؟ یہ جو ہا کی ضمیر ہے نا، یہ اس کا مرجع ہے زینب، یہ اس کا مرجع ہے زینب۔ تو فاطمہ نے بیسیکلی زینب سے کہا۔ کیا کہا؟ اب اس میں قولا فعل اور فاطمہ تو فاعل، فاطمہ تو فاعل ہے اور لہا جو ہے جار و مجرور متعلق فعل ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہا؟ عندکی مندیل اسود، کیا تمہارے پاس کالا رومال ہے؟ حرف استفہام، عندہ ظرف، اور اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، میں اس طرح سے لکھ رہی ہوں آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور کی جو ہے اس کا مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور مندیل مبتدا مؤخر ہے اور اسود اس کی نعت ہے۔ اور اسود کو آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس کے اوپر تنوین نہیں آ رہی ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنے اسباب ہیں اور کون کون سے ہیں، اور کیا یہ غیر منصرف ہے؟ تو جی بالکل، یہ ایک اسم غیر منصرف اسم ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک اس میں ہے صفہ اور پلس افعل وزن فعل، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو اسباب جو ہیں اس کو غیر منصرف بنا رہے ہیں۔ آگے ہے قالت۔ اچھا، ایک اور بات جو رہ گئی، اچھا قولا جو ہے اس کا معقول القول بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو یہ جو ہمارا جملہ ہے نا، عندکی مندیل اسود، یہ پورا جملہ ہمارا معقول القول بن رہا ہے، ٹھیک ہے، فی محل نصب۔ نیکسٹ ہے قالت، کہا اس نے یا اس نے کہا۔ اس میں اب جو ہے ہیا کی ضمیر مستتر فاعل ہے، قولا فعل پلس ہیا مستتر فاعل۔ لا ما عندی مندیل اسود، لا نہیں، میرے پاس کالا رومال نہیں ہے۔ لا حرف جواب، ما حرف نفی، عندہ اسی طرح سے یہ ظرف ہے اور اس کا اعراب کیا ہوگا؟ فتح مقدرہ، کیونکہ یا متکلم سے پہلے آ رہا ہے تو یہاں پر یہ جو کسرہ ہے یہ علامت کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ عندہ ظرف متعلق محذوف خبر مقدم، یا متکلم مضاف الیہ، اور مندیل اس کی
اس کا مبتدا مؤخر، اور اسودو اس کی نعت. اور اسودو بالکل اسی طرح سے جو ہے غیر منصرف ہے، اور اسباب کیا ہیں؟ صفہ پلس وزن فعل. اور بالکل اسی طرح سے اب یہ جو جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہمارا کیا ہو گیا؟ معقول القول فی محل نصب مفعول بہ. جتنے بھی جو ہے قول کے بعد جملہ آ رہا ہے وہ سب معقول القول ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہے قولا طلحہ، کہا طلحہ نے. تو قولا فعل ہے اور طلحہ فاعل ہے. طلحہ بھی غیر منصرف اسم ہے، اور اس میں کیا اسباب ہیں؟ ایک علم اور دوسرا تانیث. ٹھیک ہے، تانیث لفظی. اچھا، ان دی مفاتیح کثیرۃ، میرے پاس بہت ساری چابیاں ہیں. ان دا ظرف متعلق محذوف خبر مقدم. ٹھیک ہے، اور یا متکلم مضاف الیہ. مفاتیح اس کا مبتدا مؤخر ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مفاتیح غیر منصرف ہے. اور اس کی پہچان ہمیں کیسے ہو رہی ہے کہ اس میں پہلے 2 حروف جو ہیں وہ مفتوح ہیں، اس کے بعد الف آ رہا ہے اور یہ الف الجمع ہے، اور اس کے بعد 3 حروف آ رہے ہیں. تو ہمیں اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جمع منتہی الجموع کا وزن ہے، اور جمع منتہی الجموع ہے اس کا سبب غیر منصرف ہونے کا، اور کثیرۃ اس کی نعت ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ نعت واحد مؤنث آئی ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ جمع مکسر ہے اور غیر عاقل کی جمع ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ھذا مفتاح الغرفۃ، یہ کمرے کی چابی ہے. وھذا مفتاح الحقیبۃ، اور یہ بیگ کی چابی ہے. وھذا مفتاح السیارۃ، اور یہ گاڑی کی چابی ہے. جی، ھذا مفتاح الغرفۃ یہ ہمارا معطوف علیہ ہے، اور اس کے بعد ہمارے پاس 2 معطوفات آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہے معطوف علیہ، یہ ہمارا معطوف 1، اور یہ ہمارا معطوف 2. اچھا، اب اس کی ہم ترکیب کرتے ہیں. ھذا مبتدا، مفتاح خبر، الغرفۃ اس کی مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ھذا مبتدا، مفتاح خبر وہوا مضاف، اور الغرفۃ مضاف الیہ. اور جو معطوف ہیں اس کے دونوں سیم انالیسس پہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں. قال سفیان، کہا سفیان نے. اب قال فعل ہے اور سفیان فاعل ہے. سفیان جو ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ غیر منصرف ہے، اور اس کے اسباب کیا ہیں؟ ایک علم اور دوسرا الف نون زائدہ تانی. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں بھی یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا ہمارا پورا جملہ ان دی سے لے کے اینڈ تک یہ سارا ہمارا کیا بن رہا ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہمارا یہ معقول القول بن رہا ہے. ٹھیک ہے، معقول القول فی محل نصب مفعول بہ. اوکے، سفیان نے کہا، کیا کہا؟ وہ جو کچھ اس نے کہا وہ بھی سارا معقول القول ہی ہے، یہ بھی پورا کا پورا معقول القول ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو بھی میں ادھر جوائن کر دیتی ہوں. اچھا، کیا وہ کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے فی بلدنا مساجد و مدارس کثیرۃ، ہمارے ملک میں بہت زیادہ یا بہت سارے مساجد اور مدارس ہیں، یعنی کہ ہمارے ملک میں بہت سی مسجدیں اور مدرسے ہیں. وفنادق قلیلۃ، اور تھوڑے ہوٹلز ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کی ترکیب. فی بلدی، جار و مجرور متعلق محذوف خبر مقدم،
ٹھیک ہے، اور نہ اس کا مضاف الیہ ہے، کس کا؟ بلدی کا، بلدی کا مضاف الیہ ہے۔ مساجدو مبتدا مؤخر، ٹھیک ہے، واو حرف عطف ہے، اور مدارسو معطوف، اور کثیرتن جو ہے نا یہ نعت ہے کس کی؟ اس پورے مرکب کی، اس پورے مرکب عطفی کی یہ نعت ہے، ٹھیک ہے، کثیرتن اس پورے مرکب عطفی کی نعت ہے، یعنی کہ مساجد کی بھی اور مدارس کی بھی۔ اسی لیے میں نے ترجمے میں کہا کہ ہمارے ملک میں بہت ساری مسجدیں اور مدرسے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے دونوں کی ایک ساتھ نعت دے دی ہے۔ اس کامن سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ اس پورے مرکب کی بھی یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ پورا مرکب اب جو ہے یہ معطوف علیہ ہے، یہ والا پورا مرکب یہاں تک سمیت نعت کے یہ معطوف ہے، معطوف علیہ، اور یہ جو ہے نا یہ معطوف ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، فنادقو قلیلتن تھوڑے، اور تھوڑے ہوٹلز، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اب آپ غور کریں تو مساجدو، مدارسو اور فنادقو، یہ تینوں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ غیر منصرف ہے، اور ان کے اسباب کیا ہیں، کیا وجہ ہے، یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ تو ان کے غیر منصرف ہونے کی وجہ جو ہے وہ جمع منتہی الجموع ہے۔ آپ غور کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے پہلے دو حروف جو ہے وہ مفتوح ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد الف الجمع ہے، اور اس کے بعد دو حروف آ رہے ہیں۔ مدارسوں میں بھی سیم ہے اور فنادقوں میں بھی سیم ہے، تو یہ جو تینوں ہیں یہ غیر منصرف ہیں، اور سبب کیا ہے؟ جمع منتہی الجموع۔ یہاں پہ جو نعت آ رہی ہے کثیرتن اور قلیلتن، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ واحد مؤنث آ رہی ہے، اور یہ واحد مؤنث کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع کی نعت بن کے آ رہی ہے، تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہے، کلو جمع مؤنث کے تحت۔ اسی طرح سے یہاں پر کثیرتن کی بھی یہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے ہے اہؤلاء اطباء، کیا وہ ڈاکٹرز ہیں؟ تو اس میں آ جو ہے وہ حمزۃ الاستفہام ہے، ہؤلاء مبتدا اور اطباء اس کی خبر۔ اب یہاں پر اطباء جو ہے نا یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کیوں غیر منصرف ہے؟ جب ہم نے جمع مکسر پڑھی تھی تو میں نے اس میں بتایا تھا کہ اطباء جو ہے وہ بیسیکلی کیا ہے؟ اطباء، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہوا؟ ہم نے کیونکہ تو جو ہے وہ ساکن تھا تو ہم نے با کی کسرہ کو تو کو دے دیا اور با کو ساکن کر دیا، تو کیا بنا؟ اطباء۔ پھر ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اطباء، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ کس وزن پر تھا؟ افعلاء کے وزن پر، ٹھیک ہے، افعلاء۔ اچھا جی، یہاں پر آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع منتہی الجموع ایک ایسا سبب ہے کہ وہ اکیلا ہی دو کے قائم مقام ہوتا ہے، اسی طرح سے وہ اسما جن کے آخر میں آپ کو الف ممدودہ یا الف مقصورہ نظر آ رہے ہوں تو وہ بھی اکیلے ہی کافی ہو جاتے ہیں، یعنی کہ تانی سے لفظی جو ہے وہ اکیلا ہی کافی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً جو ہے اسما جن کے آخر میں الف ممدودہ یا الف مقصورہ ہو تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ اکیلا سبب ہی کافی ہوتا ہے ان کے لیے۔ اچھا آگے بڑھتے ہیں۔ لا ہم مدرسون، نہیں وہ ٹیچرز ہیں، وہ استاد ہیں، ٹھیک ہے۔ لا حرف جواب ہے،
ہم مبتدا ہے اور مدرسون خبر ہے، اور یہ کیا ہے؟ جمع مذکر سالم، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب بالحرف مرفوع بالواو، ٹھیک ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے۔ وَهُمْ عُلَمَاءُ كِبَارٌ، اور وہ سب بڑے علماء ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ جو ہے یہ معطوف ہو رہا ہے اور یہ معطوف علیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم جو ہے مبتدا، علماء خبر اور کبار نعت۔ اچھا جی، علماء یہ بھی غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اینڈ میں آپ کو یہ الف ممدودہ نظر آ رہا ہے، تو جو ہے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ تانیث لفظی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں جی، ان کے اوزان اگر آپ دیکھیں تو بک میں آپ دیکھیں گے کہ پیج نمبر 82 میں انہوں نے یہاں پہ اوزان بھی دیے ہوئے، ٹھیک ہے۔ افعلاء اور فعلاء، یہ دو اوزان ہیں، یہ دو اوزان بھی غیر منصرف کے ہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی وزن پر وہ ہمارا آ رہا ہے۔ افعلاء کے وزن پر تھا اتباؤ، ٹھیک ہے، اور فعلاء کے وزن پر علماء، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں اوزان بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ یہ غیر منصرف کے ہیں۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزانا الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔